فقی ضیاء الدین عیسیٰ کے بہتے ہوئے آنسوؤں اور پردرد لہجے نے یوسف صلاح الدین کو بھی رلا دیا۔ پھر فقی ضیاء الدین جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رخصت ہوتے وقت مصر کے مشہور عالم نے یوسف صلاح الدین کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، یہاں اپنے دل کا راز کسی سے نہ کہنا اور گرد و پیش پر گہری نظر رکھنا۔ اللہ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔ ناصر کے لفظ پر یوسف صلاح الدین چونک اٹھا۔ خلیفہ عاضد نے اسے وزارت عظمیٰ کا منصب دیتے ہوئے ملک الناصر کا خطاب دیا تھا۔ فقی ضیاء الدین عیسیٰ کے جانے کے بعد یوسف صلاح الدین کی زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری ہو گئے، اے اللہ، میں تیری بخشی ہوئی نصرت پر یقین رکھتا ہوں، تو مجھے اپنے غم زدہ بندوں کی خدمت کا موقع عطا فرما اور مجھے اس اجنبی دیار میں بے یار و مددگار نہ چھوڑ کہ ہم عاجز بندوں کا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ دوسرے دن یوسف صلاح الدین عالم اسلام کے مایہ ناز فقی اور محدث امام شافعی کے مزار مبارک پر حاضر ہوا۔ امام شافعی کا روضہ مبارک قاہرہ میں ہے۔ کچھ دن پہلے یوسف صلاح الدین نے اسی علاقے سے شاور جیسے غدار ملت کو گرفتار کر کے اسے عبرتناک انجام تک پہنچایا تھا۔ یوسف بہت دیر تک امام شافعی کے لیے ایصال ثواب کرتا رہا۔ پھر اس نے یوں دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے بے پناہ فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں، اگر میں ان فتنہ گروں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تو گمراہوں کی اس سرزمین پر تیرا حقیقی دین نافذ کر کے چھوڑوں گا۔ فقی ضیاء الدین عیسیٰ سے ملاقات کے بعد یوسف صلاح الدین ایک عجیب ذہنی انقلاب سے دوچار ہو گیا تھا۔ اب تک وہ سلطان نور الدین محمود زنگی اور اسد الدین شیرکو مرحوم کے ساتھ صلیبیوں سے جنگ کرتا رہا تھا، جو اسلام کے کھلے ہوئے دشمن تھے، مگر فقی ضیاء الدین عیسیٰ نے ایک ہی ملاقات میں یوسف صلاح الدین کو یہ نقطہ سمجھا دیا تھا کہ بیرونی کے مقابلے میں اندرونی دشمن زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جب تک گھر میں چھپے ہوئے قزاقوں کا قلعہ کما نہیں کیا جائے، اس وقت تک ملت اسلامیہ کا استحکام ممکن نہیں۔ یوسف صلاح الدین نے فقی ضیاء الدین عیسیٰ کی بات اپنے ذہن کی گہرائیوں میں اتار دی تھی، اور پھر وہ امام شافعی کے مزار پر حاضر ہو کر اپنے اللہ سے عہد بھی کر چکا تھا۔ واضح رہے کہ مصر میں امام شافعی کے مسلک کے ماننے والوں کی اکثریت تھی، مگر باطنیوں نے برسر اقتدار آ کر چاروں مسلکوں کے ماننے والوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ پھر اسی رات یوسف صلاح الدین نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ ایک لک و دک صحرا میں اکیلا کھڑا ہے، دور دور تک نہ کوئی انسان نظر آتا ہے، نہ کوئی درخت، نہ کوئی چشمہ۔ یوسف صلاح الدین حیران و پریشان کھڑا ہے کہ وہ کس سے راستہ پوچھے اور کہاں جائے۔ یکایک اسے ایک پرجلال آواز سنائی دیتی ہے، جس کی گرج سے پورا صحرا گونجنے لگا، اگر ہدایت چاہتا ہے تو مخلوق خدا کی خدمت کر، تجھے راستہ مل جائے گا۔ اس آواز کی گونج سے یوسف صلاح الدین کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت قریب کی مسجد میں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ یوسف صلاح الدین کچھ دیر تک مؤذن کی زبانی اللہ کی کبریائی کا بیان سنتا رہا۔ پھر اس نے وضو کیا اور مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ دوسرے دن مصر میں ایک مسرت انگیز ہنگامہ بپا تھا۔ جس نے یہ خبر سنی، کچھ دیر کے لیے وہ حیرت و سکوت کا مجسمہ بن کر رہ گیا۔ یوسف صلاح الدین کا چچا اسد الدین شیرکو ایک عظیم سپہ سالار اور جان باز مجاہد تھا، مگر اس میں ایک بڑی کمی یہ تھی کہ وہ دولت کی طرف زیادہ رجحان رکھتا تھا۔ اس نے بے شمار جنگیں لڑی تھی اور بے شمار مال غنیمت جمع کیا تھا۔ اسد الدین شیرکو کے ذاتی خزانے میں قیمتی جواہرات، سونے چاندی کے ڈھیر لگے تھے۔ سب سے پہلے یوسف صلاح الدین نے اپنے چچا کے نادر جواہرات نیلامی میں رکھے، جس سے لاکھوں دینار حاصل ہوئے۔ پھر اس نے مصری فوج کے تمام سپاہیوں کو طویل و عریض میدان میں جمع کر کے اثر انگیز تقریر کی، لائق احترام ہیں وہ مجاہدین جو ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، میں ان تمام جان بازوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے میدان میں جمع ہزاروں مصری فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اندازہ ہے کہ میرے سپاہیوں کے ہاتھ کتنے تنگ ہیں اور ان کی ضرورتیں کتنی ہیں۔ یہ کہہ کر یوسف صلاح الدین خاموش ہو گیا اور سپاہیوں کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ مصری سپاہی وزیر اعظم سے خراج تحسین وصول کرنے کے بعد بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ پھر یوسف صلاح الدین نے ایک عجیب اعلان کیا، جسے سن کر مصری فوجیوں کو اپنی سماعتوں پر شک ہونے لگا۔
میں جان باز سپاہیوں کی قربانیوں کا صلہ دینے کے لیے اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں۔ میرے چچا نے جس قدر خزانہ جمع کیا تھا آج اسے فوجیوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مصر کے باقی عمرا بھی آگے بڑھیں اور شہید ہو جانے والے سپاہیوں کے گھر والوں کی کفالت کریں۔ اس کے ساتھ ہی یوسف صلاح الدین نے مصر کے خزانے سے بھی ایک بہت بڑی رقم نکال کر فوجیوں میں تقسیم کر دی اور مضبوط عذاب رکھنے والے نوجوانوں کو فوج میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، ہمارے سب سے بڑے دشمن صلیبی ہیں۔ اگر اسدالدین شیر کو اپنی جان پر کھیل کر عیسائیوں کا مقابلہ نہ کرتے تو اب تک مصر پر شاہ یروشلم کا قبضہ ہو چکا ہوتا، پھر تمہارے مرد قتل کر دیے جا چکے ہوتے یا زنداں میں قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے، بوڑھے شاہراہوں اور گلیوں میں پڑے سسک رہے ہوتے اور تمہاری عفت مآب خواتین صلیبیوں کی کنیزیں بنائی جا چکی ہوتی۔ اگر تم عزت و آبرو کی زندگی چاہتے ہو تو سپاہی بن کر وطن کے ساتھ اپنے گھروں کی بھی حفاظت کرو۔ یوسف صلاح الدین ایوبی کی اس جذباتی تقریر نے پورے مصر میں آگ لگا دی تھی۔ خلیفہ آزد کی ساری باقاعدہ فوج یوسف کی ہم نوا ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہزاروں نوجوان مصر کی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ ان نوجوانوں کا تعلق امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے مسلک سے تھا، جنہیں باطنیوں نے ایک طویل عرصے سے دبا رکھا تھا۔ آج یوسف صلاح الدین نے انہیں نیا حوصلہ بخشا تھا، اس لیے وہ اپنے گھروں سے نکل کر فوجی تربیت گاہ میں داخل ہو گئے تھے۔ انتہائی مختصر عرصے میں یوسف صلاح الدین کے گرد جانثاروں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ خلیفہ آزد نے بڑی حیرت و عزیت کے ساتھ اس انقلاب کو دیکھا۔ وہ یوسف صلاح الدین کو معزول کرنا چاہتا تھا، مگر وقت کی رفتار اس کی چالوں سے کہیں تیز تھی اور بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ خلیفہ آزد کے ساتھ باربک بھی بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کی منافقانہ روحانیت کی بنیادیں بھی کانپ رہی تھی۔ باربک کو اندازہ نہیں تھا کہ 20-22 سال کا یہ نوجوان اس قدر مذہبی اور ذہین ثابت ہوگا۔ آخر اس نے مصری عمرا ابو جعفر اور علی ناصری کے ساتھ مل کر یوسف صلاح الدین کے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا۔ ابو جعفر اور علی ناصری بڑی حیرت سے باربک کا منہ دیکھ رہے تھے۔ پیشوا اعظم، یوسف کا قتل اتنا آسان نہیں ہے۔ ابو جعفر کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور الفاظ اس کی زبان سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ اگر تم سے یوسف کا قتل نہ ہو سکا تو پھر تم دونوں اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ باربک نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، کل رات میں نے اپنے پیر و مرشد کو خواب میں دیکھا ہے۔ وہ میری طرف پشت کیے ہوئے کھڑے تھے۔ میں بار بار عرض کر رہا تھا مگر پیر و مرشد میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر جب میں نے ان کے سامنے جانے کی کوشش کی تو انہوں نے میری طرف پشت کر یہ عمل کئی بار دہرایا گیا، مگر ہر بار پیر و مرشد نے میری طرف سے منہ پھیر لیا۔ اب مجھ سے ان کی یہ بے رخی برداشت نہ ہو سکی۔ میں گھبرا کر پیر و مرشد کے قدموں سے لپٹ گیا اور رو رو کر عرض کرنے لگا، اے میرے پیر و مرشد، آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے کہ آپ نہ میری طرف دیکھنے کے روادار ہیں اور نہ میری التجا سنتے ہیں؟ بہت دیر کے بعد پیر و مرشد نے میری طرف قہرناک نظروں سے دیکھا اور انتہائی نفرت آمیز لہجے میں فرمایا، تم گناہگار لوگ جانتے ہو کہ میں کس عذاب سے گزر رہا ہوں؟ اگرچہ خداوند نے مجھے جنت عطا کی ہے لیکن میرے جسم و جان دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔ میں نے گریہ و زاری کرتے ہوئے پیر و مرشد سے اس کی وجہ پوچھی تو جواب میں فرمایا، تم نے میری ساری روحانیت اور ریاضت برباد کر کے رکھ دی۔ وہ گمراہ یوسف مصر میں داخل کیسے ہوا؟ جتنی جلدی ممکن ہو اسے یہاں سے نکال دو، ورنہ میری روح پر یہ عذاب مسلسل نازل ہوتا رہے گا۔ اس سلسلے میں میرا کوئی بھی پیروکار اگر کوتاہی یا غفلت شعاری سے کام دے گا، اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں ہلاکت و رسوائی ہے۔ اب اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ باربک نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے، وہ شیطان حسن بن صبا کا ماننے والا تھا، اس لیے اسے پیر و مرشد کے نام سے یاد کرتا تھا۔ باربک اس راز سے باخبر تھا کہ حسن بن صبا ایک بار مصر بھی آیا تھا، مگر اس کی ریشہ دوانیوں کو دیکھ کر اس دور کے خلیفہ نے اسے مصر سے نکال دیا تھا۔ ماضی کے اسی پس منظر میں باربک نے یہ جھوٹا خواب تراشا تھا تاکہ ابو جعفر اور علی ناصری گھبرا کر یوسف صلاح الدین پر حملہ کر دیں اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے نائب کا قصہ تمام ہو جائے۔ باربک کو اندیشہ تھا کہ کہیں یوسف صلاح الدین اس کی خانقاہی نظام سے واقف نہ ہو جائے۔
اور پھر جوش انتقام میں اس کی بنیادیں نہ کھدوا دے۔ اس لیے وہ دوبارہ ابو جعفر اور علی ناصری کو یوسف صلاح الدین کے قتل پر اکسا رہا تھا۔ آخر بہت دیر تک طویل بحث و مباحثے کے بعد یہ طے پا گیا کہ جس روز یوسف صلاح الدین شیر و شکار کے لیے جنگل کی طرف جائے گا، فدائیوں کا ایک مسلح گروہ چھپ کر کسی کمین گاہ میں بیٹھ جائے، پھر موقع ملتے ہی اس پر جان لیوا حملہ کر دیا جائے۔ باربک ابو جعفر اور علی ناصری نے بہت غور و فکر کے بعد یوسف صلاح الدین کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ خوفناک منصوبہ بنایا تھا۔ وہ تینوں اچھی طرح جانتے تھے کہ یوسف صلاح الدین شکار کا بہت شوقین تھا۔ جب وہ خلیفہ عاضد کی دعوت پر شاور کا زور توڑنے کے لیے اپنے چچا اسد الدین شیرکو کے ساتھ مصر آیا تھا تو فارغ اوقات میں بہت جوش و خروش کے ساتھ شکار کھیلتا تھا۔ کئی دن تک تاریک جنگل میں خیمہ لگاتا اور انتہائی پرخطر راستوں پر اپنا شکار تلاش کرتا۔ یوسف صلاح الدین کے اس شوق کو دیکھ کر باربک ابو جعفر اور علی ناصری نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کسی تاریک جنگل میں بڑی آسانی کے ساتھ ان کا شکار ہو جائے گا۔ اپنے اسی منصوبے کے تحت ابو جعفر اور علی ناصری نے 15 ایسے فدائیین کو تلاش کر لیا تھا جو شمشیر زنی اور تیر اندازی میں ماہر تھے۔ پھر ان دونوں مصری امیروں نے گداگروں کے بھیس میں اپنے 2 جاسوس چھوڑ دیے جو دن کے وقت قصر وزارت کے قریب کاسۂ گدائی لے کر گھومتے رہتے تھے اور ادھر آنے جانے والوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے تھے۔ یہ جاسوس اس لیے مقرر کیے گئے تھے کہ اگر یوسف صلاح الدین شکار کے لیے قصر وزارت سے نکلے تو فوری طور پر ابو جعفر اور علی ناصری کو اطلاع دی جائے۔ دونوں جاسوس بڑی مستعدی اور پابندی سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر ان دونوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یوسف صلاح الدین نے شکار کا شوق بالکل ترک کر دیا تھا۔ کبھی کوئی دوست گزشتہ باتیں یاد دلاتا تو یوسف صلاح الدین بہت سنجیدہ لہجے میں کہتا، یہ ساری بچپن کی عادتیں تھیں، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ دوست نے بے تکلفانہ انداز میں کہا، ابھی تو تمہاری جوانی بھی شروع نہیں ہوئی ہے اور تم ضعیفی کی باتیں کر رہے ہو۔ اس وقت یوسف صلاح الدین کی عمر 20 اور 22 سال کے درمیان تھی۔ تمہیں کیا معلوم کہ مجھ پر بندگان خدا کی کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے کی سنجیدگی کچھ اور نمایاں ہو گئی۔ اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے میرے کاندھے شل ہوتے جاتے ہیں اور کمر ٹوٹی جاتی ہے۔ ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے اور میں اس کے عذاب میں پکڑ لیا جاؤں۔ خلیفہ عاضد ایک رنگین مزاج انسان تھا۔ وہ شراب بھی پیتا تھا اور رقص و سرود کی محفلیں بھی سجاتا تھا، جن میں مصر کے امراء اور دیگر معززین بڑے ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ خلیفہ عاضد نے کئی بار یوسف صلاح الدین کو بزم قیف و نشاط میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی، مگر یوسف صلاح الدین نے بڑی ذہانت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی تھی، خلیفہ محترم، یہ میرا مزاج بھی نہیں اور پھر میرے فرائض مجھے اس تفریح کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ یوسف صلاح الدین ایوبی کا انکار سن کر خلیفہ عاضد دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا، مگر زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ دراصل یہ خلیفہ کی ایک انتہائی خطرناک چال تھی۔ وہ یوسف صلاح الدین ایوبی کو شراب کا عادی بنانا چاہتا تھا تاکہ یہ صالح نوجوان جلد از جلد تباہ ہو جائے۔ یوسف صلاح الدین کی احتیاط کا یہ حال تھا کہ وہ خلیفہ کی دعوت مشروب و طعام میں بھی بہت کم شریک ہوتا تھا، اور یہ ساری احتیاطیں اس لیے تھی کہ جیسے ہی یوسف نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا، اس کے چند روز بعد ہی دمشق میں سلطان نور الدین محمود کا ایک معتمد قاصد مصر آ پہنچا، اور پھر اس نے تنہائی میں سلطان عادل کا ایک خط یوسف صلاح الدین کے حوالے کیا تھا۔ اس خط میں مندرجہ ذیل عبارت درج تھی، یوسف، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ میں ایک ہی وقت میں 2 متضاد کیفیات سے دوچار ہوں۔ ایک طرف مجھے تمہارے چچا اسد الدین کی موت کا بے پناہ غم ہے، دوسری طرف تمہارے وزیر اعظم بننے کی بے انداز مسرت۔ اب تم بہت ہی غور سے میری کچھ باتیں سنو اور ان پر پورا عمل کرو۔ اگر تم نے اس سلسلے میں ذرا بھی کوتاہی سے کام لیا تو تمہاری ذات کو شدید نقصان پہنچے گا، اور یاد رکھو کہ تمہارا نقصان میرا نقصان ہے۔ اور آج تم پر یہ حقیقت اور سچائی پوری طرح واضح ہو جانا چاہیے کہ تم مصر کی سرزمین پر میرے نمائندے ہو، اور میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ملت اسلامیہ کو عیسائیوں اور یہودیوں کی یورشوں سے محفوظ کر دو۔
پھر وہ وقت بھی آئے کہ مجھے بیت المقدس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو۔ میں نے زندگی بھر ایک ہی خواب دیکھا ہے اور اب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس خواب کی تعبیر ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بیت المقدس تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مصر پر ہماری گرفت مکمل ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کار عظیم کو انجام دینے کے لیے اپنی عمر عزیز کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرو گے۔ یقیناً تم بہترین شاہ سوار اور چوغان کی عظیم کھلاڑی ہو، مگر اب یہ کھیل تمہارے لیے مناسب نہیں۔ تمہارے اس شوق سے کوئی بھی دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خلیفہ عاضد اور دیگر مصری وزراء کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھنا کہ ان لوگوں نے تمہیں بڑے جبر کے عالم میں قبول کیا تھا۔ عام تماشائیوں اور تفریحوں میں کبھی شرکت نہ کرنا، اور آخری ہدایت یہ ہے کہ اپنے محافظ دستے میں شامل کیے جانے والے افراد کی خوب چھان بین کر دینا، کہیں بدعقیدہ نقابیں پہن کر قریب نہ آ جائیں۔ اللہ تمہارا نگہبان ہو کہ اہل ایمان کے لیے بس اس کا سہارا کافی ہے۔ سلطان نور الدین محمود کا خط پڑھ کر یوسف صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان عادل کی ان ہدایات کے بعد یوسف صلاح الدین نے اپنے گرد مصر کے ان صحیح العقیدہ نوجوانوں کو جمع کر دیا تھا جو ایک طویل عرصے تک باطنیوں کے جبر و تشدد کا شکار تھے۔ ان نوجوانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ فوجی تربیت حاصل کی تھی اور ہر وقت سائے کی طرح یوسف صلاح الدین کے ساتھ رہتے تھے۔ باربک ابو جعفر اور علی ناصری کے جاسوسوں فقیروں کے بھیس میں کئی ہفتوں تک قصر وزارت کے چکر لگاتے رہے، مگر یوسف صلاح الدین ایک دن بھی شکار کے ارادے سے باہر نہیں نکلا۔ وہ جب بھی باہر آتا تو اپنے فوجی دستے کے ساتھ کسی علاقے کا دورہ کرنے کے لیے۔ بالآخر باربک کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ مصر کے انتظامی امور پر یوسف صلاح الدین کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ہی خلیفہ عاضد کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ان پریشانیوں کا بنیادی سبب یوسف صلاح الدین کے حیرت ناک اقدامات تھے۔ ایک دن یوسف صلاح الدین نے قصر خلافت پر متعین فوجی دستے کو تبدیل کر دیا۔ یہ خلیفہ عاضد کے پرانے نمک خوار سپاہی تھے جو ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے محل میں موجود رہتے تھے۔ مصر کے حکمران نے یوسف صلاح الدین کے اس اقدام پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور اسے تنہائی میں طلب کر کے غضبناک لہجے میں کہا، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میرے ذاتی حفاظتی دستے کو تبدیل کر دو؟ میں یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم سے کر رہا ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے خلیفہ کی برہمی کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ خلیفہ عاضد کے چہرے پر شدید ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا اور اس کی آواز حد سے زیادہ اونچی ہو گئی تھی۔ محترم چچا اسد الدین شیرکو کی وفات کے بعد میرے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے باوقار لہجے میں کہا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ میں اقتدار کے ساتھ آپ کی جان کی حفاظت بھی کروں گا۔ میں اسی معاہدے کے تحت اپنا فرض انجام دے رہا ہوں۔ خلیفہ عاضد کا لہجہ بدستور غضبناک تھا۔ جن محافظوں کو آپ اپنا وفادار سمجھ رہے ہیں وہ دراصل غدار شاور کے آدمی ہیں، یوسف صلاح الدین نے پر یقین لہجے میں کہا۔ یہ سن کر چند لمحوں کے لیے خلیفہ عاضد کا سارا غصہ فرو ہو گیا اور اس کے چہرے پر خوف اور دہشت کی پرچھائیاں لرزنے لگیں۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور کسی قدر لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، تم یہ دعویٰ کس طرح کر سکتے ہو؟ یوسف صلاح الدین ایوبی نے فوراً ہی امیر عزل الدین کو اس مخصوص کمرے میں طلب کر لیا جہاں یہ تلخ اور ناگوار گفتگو ہو رہی تھی۔ امیر عزل الدین کمرے میں داخل ہوا اور خلیفہ عاضد کو سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ امیر عزل الدین، تم خلیفۃ المسلمین کو بتاؤ کہ شاور نے قتل ہونے سے پہلے کیا کہا تھا؟ یوسف نے عزل الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں شاور سے پوری طرح معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا کہ حکومت کے کن کن شعبوں پر اس کے اثرات ہیں اور اس کے وفادار کہاں کہاں ہیں۔ امیر عزل الدین نے بصد احترام کہا، مگر آپ کی وجہ سے میرا کام نامکمل رہ گیا۔ میری وجہ سے؟ خلیفہ عاضد نے حیران ہو کر کہا۔ اب غصے کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ آپ نے شاور کے قتل کرانے میں بہت عجلت کی۔ امیر عزل الدین کے لہجے میں احترام کے ساتھ شکایت کا رنگ بھی موجود تھا۔ آپ بار بار شاور کے قتل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں نے آپ کے حکم سے مجبور ہو کر اس غدار کی گردن اڑا دی اور سر کو تشت میں سجا کر آپ کے حضور پیش کر دیا، لیکن مرنے سے پہلے اس ملت فروش نے بڑی خوفناک بات کہی تھی۔ یہ سن کر خلیفہ عاضد گھبرا گیا اور اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ مجبوراً یوسف صلاح الدین کو بھی احتراماً اٹھنا پڑا۔ تم بات کو اتنا طویل تول کیوں دے رہے ہو؟
جلدی بتاؤ، اس ضمیر فروش نے مرنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ خلیفہ عازد کی آواز سے خوف اور غصہ دونوں نمایاں تھے۔ شاور نے قتل ہونے سے پہلے کہا تھا کہ خلیفۃ المسلمین کو میری موت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ امیر عزل الدین نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو شاور نے جواب دیا، میرے بہت سے آدمی خلیفہ کے وفاداروں کی صف میں موجود ہیں، میرے مرنے کے بعد موقع ملتے ہی وہ امیر المومنین کو قتل کر دیں گے۔ میں شاور کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا۔ امیر عزل الدین نے کسی قدر پریشان لہجے میں کہا۔ خلیفہ عازد کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ جب